کو دور کرے۔ عزیزو، حسین نے کہا کہ علی اکبر جاؤ، تمہارے دادا تمہیں سحراب کریں گے۔ علی اکبر میدان میں چلے۔ اب جب میدان میں چلے، حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا کہ لیلا اب دعا نہیں کرنا۔ لیلا خاموش ہو گئی۔ حسین در خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے، لیلا کی نگاہ حسین کے چہرے پر ہے۔ لیلا نے یہ فیل کیا کہ چہرے پہ سرخی آنے لگی، اتنی سرخی آئی کہ حسین کا چہرہ ریڈ ہو گیا۔ لیلا نے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ حسین نے پلٹ کے ماں سے کہا کہ لیلا شکر کرو تیری قربانی قبول ہو گئی۔ عزیزو، اب حسین میدان میں چلے، یہ پوچھتے جا رہے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین ٹھوکریں کھا رہے تھے، گرتے جا رہے تھے، اٹھ رہے تھے، کہتے جاتے تھے ولدی جواب دو، ولدی جواب دو، علی اکبر کدھر آؤ؟ علی اکبر کی لاش تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ حسین نے دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے نہیں، اپنے آپ کو گرا دیا زمین پر، زمین پہ گرایا، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، شانے کو ہلا کے کہا ولدی، حسین آیا ہے۔ علی اکبر کا جواب نہیں ملا تو اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پہ رکھ دیا، کہا بیٹا اٹھو باپ آیا ہے۔ جواب نہیں آیا تو عزیزو حسین علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، آسمان کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ حسین اٹھے، دیکھا کہ علی اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پر ہے، ہٹانا چاہا۔ علی اکبر جانتے کہ میرا باپ ضعیف ہے اور کوئی نہیں ہے، عباس بھی شہید ہو گئے، پھر ہاتھوں کو رکھ لیا۔ حسین نے دونوں ہاتھوں کو ہٹایا تو حسین کا دل پھٹ گیا کہ علی اکبر کے سینے میں بچی کی انی تھی۔ عزیزو یہ حسین ہے، نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی، سینے سے یا علی کہہ کر بچی کا پھل نکالا۔ ملائکہ نے منہ پھیر لیا کہ ارے یہ کیسا امتحان ہے۔ علی اکبر کی جان ابھی باقی تھی، علی اکبر کی میت کو اٹھایا، آہستہ آہستہ خیمے کی طرف چلنے لگے۔ خیمے سے کچھ فاصلہ تھا، حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میت کو زمین پہ رکھ دیا۔ بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی، بچوں کو بلایا۔ حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین سر پیٹا ہوا وہ علیہ وہ اکبرہ کہتے ہوئے خیمے تک پہنچے۔ پروردگار حسین کے اس جوان بیٹے کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما، شہزادے علی اکبر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج شب جمعہ ہے، بانی مجلس رضوی صاحب کے والدین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ثانیہ زہرا کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے، علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ جو مخروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں، نصرت امام ایسے کریں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ پروردگار ایام عزا ہے، اس سال یہ توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ امام زمانہ کو سلامت رکھ، تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور
کیونکہ معصومین کی حدیث ہے کہ حرام غذا کھانے والوں پر ایک دفعے تک کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہمارے گھر میں خون نکالتی ہوں مگر میرے شوہر پابندی سے نہیں نکالتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ کارٹون فلم دیکھنے سے ان پر کیا برا اثر پڑتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چند لوگ رہیں گے، یہاں تو پورا مجمع ٹک گیا. اینڈ دوسری چیز، میں نے صرف 45 منٹس کہا اس لیے کہ مجھے اس محفل کے بعد کہیں اور بھی جانا ہے. تو بہرحال آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اس کو بعد میں بھی اپن کنٹینیو کر سکتے اس لیے کہ لسٹ بہت بڑی ہے. سب سے پہلے جیسا محترمہ نے پوچھا کہ حرام کے اوپر مجلس پڑھے، انشاءاللہ حرام غذا کے اوپر کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں مجلس میں اس کا جواب دوں گا. دوسرا کارٹونز کے بارے میں ہے کہ کارٹونز دیکھ سکتے بچے یا نہیں دیکھ سکتے، یا دیکھیں تو ان پہ اثر کیا ہوتا ہے، ریاکشن کیا ہے کارٹونز کا. دیکھیے کارٹونز کا دیکھنا حرام نہیں ہے، بچوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن آپ چیک کریں کہ کارٹونز کس وجہ کے ہیں. اسلامک کارٹونز ہے یا ایسے کارٹونز ہے کہ جس سے آپ کا بچہ بگڑنے کی چانس بن رہا ہے. تو اگر ایسے کارٹونز ہے کہ اس لیے کہ یورپ امریکہ میں جو کارٹونز بن رہے ہیں اور اس میں ان لوگوں نے اپنے پورے کلچر کو ان کارٹون کے پکچرز کے ذریعے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. تو آپ پیرنٹس کے اوپر فرض ہے کہ جب کارٹون کا کیسٹ لگاؤ تو چیک کرو کہ کارٹون کے کیسٹ سے ہمارے بچوں کے حالات، بچوں کے ذہن خراب تو نہیں ہو رہے. اگر کارٹونز کا دیکھنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر اسلامک اس میں ہے، ایران سے اسلامک کارٹونز بن رہے ہیں اور یہاں بھی کئی لوگ، کئی ایسی آرگنائزیشن، بامبے میں بھی میں بھی جانتا ہوں، ون جیسی ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے پاس بھی کارٹون کے کیسٹس ہیں. تو وہ لائیں، وہ بتائیں. انہوں نے ایران کے فارسی کارٹونز کو اردو میں شاید یا انگلش میں ڈب کیا ہے. بہرحال تو امریکہ کے کارٹونز، یورپ کے کارٹونز کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ وہ کارٹون سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ علماء کرام اور مجتہدین اور ذاکر حضرات کو کمتر سمجھتے ہیں، جس سے کہ ان کا کہنا ہے سب اپنے اپنے حساب کی باتیں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی تقریباً جاہل ہوتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں روشنی ڈالیے تو. علماء کی عزت کرنا واجب ہے، واجب ہے. آپ آغا شیستانی کی توضیح اٹھاؤ، خامنہئی صاحب کی اٹھاؤ، آغا روحانی کی اٹھاؤ، آغا شیرازی کی اٹھاؤ، اور کسی مرجع سے آپ پوچھو کہ علماء کی عزت لازم ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باعمل عالم ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا ایسا ہے جیسے اس نے میرے چہرے کو دیکھا. عالم کی عزت یہ. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر جانا، اس کی چوکٹ پہ اس کے گھر کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسا اس نے میرے گھر کی زیارت کی. علماء کی عزت واجب. اگر آپ علماء کی عزت نہیں کریں گے تو پھر امام زمانے کی کیا عزت کریں گے؟ واجب ہے علماء کی عزت. میں امام سے اپنی حاجت کہنا چاہتا ہوں. مجھے زیارت اہل یاسین معلوم ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں گنہگار ہوں، فلم دیکھتا ہوں، اور اگر امام سے ملنے کی حاجت کرتا ہوں کیا امام مجھے ملنا پسند کریں گے؟ اور اس کے بعد یہ اگر میں ہر جمعرات کی رات کو مسجد میں جا کر ساری رات عبادت کر کے 40 شب جمعہ کو تو کیا مجھے امام ملیں گے؟ دیکھیے امام ملے یا امام ملیں گے یا امام نہیں ملیں گے، دیٹ ول ڈیسائیڈ بائی امام ہمسیلف، ناٹ یو اینڈ می. آپ امام سے ملنا چاہتے ہیں کسی بڑے آدمی سے، مثال کے طور پہ آپ یہاں کے جو بڑے سربراہ ہیں ملک کے، ان کے پاس مثال کے طور پہ آپ جانا چاہتے ہیں، یا بامبے کے جو گورنر ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے یہ چیک کریں گے کہ اس کے پاس جانے سے اس کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں کہ میں جاؤں اور جا کر اس سے ملوں. کوئی ایسی چیز نہ کروں اپنے جسم سے یا اپنے لباس سے یا اپنے شکل سے کہ جو اس کو نہیں پسند. کسی بڑے آدمی کو اگر آپ گھر پہ بلا رہے ہیں تو یہ کوشش کریں گے کہ آپ اس کو کیا پسند ہے اس وجہ کا کھانا بنائیں گے. کسی کو آپ دعوت دیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ آنے والا مہمان کو پسند کیا ہے، تو
اس وجہ کی دعوت کریں گے. تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ امام سے ملنے کے لیے کہ آپ اتنا بڑا ہمارا امام ہے, اتنا بڑا ہمارا لیڈر ہے, اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہم یہ چیک کریں کہ ہم امام کو کیا پسند ہے. اگر امام کو پکچر دیکھنا پسند ہے تو آپ پکچر دیکھیں, امام کو گانا سننا پسند ہے تو گانا سنیں, اگر امام کو یہ چیزیں نہیں پسند ہے تو آپ چھوڑ دیں. امام اسی وقت ملے گا کہ جب ان چیزوں کو چھوڑے گا. اور دوسری چیز, امام کا ملنا یا نہیں ملنا وہ امام ڈیسائیڈ کرے گا, آپ اور ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. کچھ سوال انگلش میں ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ انفلوئنس آف ٹیلی ویژن اینڈ میڈیا از سو اوور پاورنگ that parents find it difficult to restrain children from worldly attractions. Under such circumstances, how is Nusrat Imam possible? بے شک ٹیلی ویژن کا انفلوئنس ہمارے پاس بہت ہے, لیکن پھر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں یہاں پہ, میں انشاءاللہ کل یا پرسوں مجلس میں یہ بات بولوں گا کہ آپ پیرنٹس, اتنی تو رائٹ ہے انڈیا میں نا بچوں کے لیے. آپ یورپ اور امریکہ میں آپ زندگی نہیں گزار رہے, آپ ہندوستان میں گزارے کہ ویئر یو کین پٹ یور پریشر فورس آن یور چلڈرن. تو آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ وہ چینلز رکھیں گھر میں کہ جس چینل سے بچے بگڑے نہیں. کنٹرول کرنا, ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھے, بچوں کے ہاتھ میں. میں ریموٹ سے پورے جنرل بات کر رہا ہوں, یہ نارمل ریموٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھے, ماں اور باپ. آپ خود دیکھیں کہ اگر بچہ ایگزامس ہے تو ماں باپ فورس نہیں کرتے کہ نہیں بیٹا ٹی وی مت دیکھو, آج تم کو پڑھنا ہے. جب خاموش نہیں بیٹھتے, جب بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا ہے, کل ایگزام ہے, تو آپ جب جیسے وہاں فورس کر رہے اسی انداز سے آپ ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھے, وہ چینلز رکھو اپنے گھر میں کہ جس سے بچے بگڑے نا. دوسرا سوال ہے, how do we know that our namaz is قبول? نماز کی قبولیت کے لیے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہم کو یہ کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی. کتنا اچھا سوال راوی نے کیا کہ مولا ہاؤ وی نو کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے. امام نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا, میں وہی جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم صرف ایک عادت کے تحت پڑھ رہے ہیں نماز. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تم یہ دیکھو کہ تم برائی سے اگر دور ہو رہے ہو. مثال کے طور پہ کل تک میں گانے سنتا تھا, آج سے میں گانے سننا چھوڑ دیا. اسی طرح سے وہ تمام حرام چیزیں. امام نے کہا کہ تم یہ چیک کرو کہ اگر تم گناہ سے بچ رہے ہو اور نیک عمل کر رہے ہو تو سمجھو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے. Disobey her husband under any circumstances or when she is at her parents' house. Does a wife get the right to disobey her husband under any circumstances or when she is at her parents' house? ماں باپ کے گھر میں سب سے پہلے لڑکی کو نہیں رہنا ہے, شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر میں. لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ جا رہی ہے. یہ تو بالکل پرسنل بات ہے کہ کیوں گئی گھر, وہ مجھے بولنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کا شوہر سے اطاعت کرنا اسلام میں واجب ہے, انلیس شوہر ظلم کرے, شوہر اسلام کے باتوں سے روکے اور شوہر اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈالے کہ وہ اب شوہر کا گھر چھوڑ کے گھر چلی گئی. بیوی کے اوپر ظلم آپ نہیں کر سکتے, وائف کے کسی کے اوپر نہیں کر سکتے تو بیوی کیا ہے. وائف کے اوپر اگر کوئی شوہر ظلم کر رہا ہے اور وہ گھر جا رہی ہے تو اس سے پتا ہے, لیکن بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے. Does the wife have a right to claim maintenance from her husband when she is away from her husband against his wishes? بالکل بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنے بچے کا اور اپنا جب تک اس کے نکاح میں ہے, پلیز غور سے سنیں, میرے لفظ پہ غور کریں. لڑکی اگر شوہر کے اس مرد کے نکاح میں ہے تو شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا مینٹیننس پورا دے. بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, نہ لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فیڈ کرے. ذمہ داری مرد کی ہے جس نے نکاح کیا. جب تم نکاح کرتے ہو, جب تم یس کہتے ہو نکاح میں,
جب تم سائن کرتے ہو تو اب تمہارے اوپر اس لڑکی کی پوری ذمہ داری ہے. کیا کیا ذمہ داری ہے؟ کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری، لباس کا بنانا تمہاری ذمہ داری، بیمار ہو گئی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تمہاری ذمہ داری، اور اگر بچہ ہو گیا تو بچے کا پوری غذا تمہاری ذمہ داری ہے. مرد کے اوپر، شوہر کے اوپر اگر اس کے نکاح میں ہے تو واجب ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا مینٹیننس ادا کرے. Does a wife have a right to demand a separate house when she cannot adjust with her in-laws? اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ، دیر از نتھنگ رانگ. اگر شوہر افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو آپ کیا کریں گے؟ کوشش کرو. لیکن لڑکی یہ ڈیمانڈ کر سکتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر الگ رہنا چاہتی ہے تو وہ الگ رہ سکتی ہے. اسلام اس کو پرمٹ کرتا ہے. کہیں مثال کے طور پہ کہیں پرابلمز ہو رہے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف میں، اور فادر ان لا مدر ان لا میں پرابلمز ہو رہے ہیں، ان لاز میں پرابلم ہو رہے ہیں، اور اس گھر میں وہ نہیں رہ سک رہی، تو آپ لڑکی کو اسٹریٹ طلاق نہیں دے سکتے. طلاق وہ چیز ہے کہ جس سے عرش الہی ہلتا. اسلام کا لاسٹ آپشن کا نام طلاق ہے، کہ جہاں پہ تم چانس ہی نہیں ہے تمہارے لیے رہنے کا. لیکن اگر حالات بالکل نہیں بگڑ رہے تو آپ طلاق دے دو. ادروائز شوہر کے اوپر لازم ہے کہ اس کے ہر آرام کا خیال رکھے. اس لیے کہ اگر ہم لڑکی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، عابد بالگرامی کی نہیں، اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں ان تمام عورتوں کی طرف سے وکیل بنوں گا اور ان مردوں سے پوچھوں گا جس نے میری امت کی عورتوں پہ ظلم کیا. کتنا بڑا جملہ رسول کا کہ میں وکیل بنوں گا، میں ان کے کیس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور میں کیس کو لڑوں گا جو جو میری امت کی عورتوں پہ ظلم کرے. تو اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. Under Islamic laws, does the child belong to the mother or the father? I think जब ये problem का सवाल है, given there is a problem between the wife and the husband, under Islamic laws, does the child belong to the mother or the father? نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا. اگر بچہ انفینٹ بچہ ہے تو ماں کے پاس رہے گا، بالغ ہونے سے پہلے باپ کے پاس چلا جائے گا. فیڈ کون کرے گا ورنہ؟ لاسٹ کوشچن یہ ہوتا ہے، isn't it a sin for a wife to stay away from her husband against his wishes? Against whose wishes? Against the husband's wishes. پھر بھی یہاں کمپرومائز کا چکر ہے کہ میرا سوال یہ، میں انشاءاللہ کل یا پرسوں یہ پورے اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا. آج میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی ڈفرینسز ہے، انسان ہے، ہو سکتے ہیں ڈفرینسز پیدا ہو گئے، ڈفرینسز ہے، تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ خود بیٹھ کے اس کو پیچ اپ کرو. چوتھے امام ارشاد فرماتے کہ اگر ایک دوسرے میں اگر تم کسی کو ملاتے ہو تو اللہ اتنا اجر عطا کرے گا کہ 1,00,000 گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. تو اب ہماری جماعت کو چاہیے، ہمارے لوگ بڑوں کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے کہ ایک جگہ بیٹھے کمپرومائز کرے، تھوڑا آپ تھوڑا لوز کرو، تھوڑا آپ لوز کرو، اور ایک کنکلوژن پہ آؤ. عزیزو، کنکلوژن پہ آنا لازم ہے. بڑے بڑے ملک، آج دشمن ملک ایک دوسرے کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. جب ٹیبل پہ انسان بیٹھتا ہے نا تو پرابلمز خود بخود سالو ہوتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ. کمپرومائز اسی کا نام ہے. سارے سوال اسی کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے. How right is it for a man to be a good son to his mother but neglect the needs of his wife and children? دیکھیے، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو فیور کرو دوسرے کو فیور نہیں کرو. ہر کی رائٹس الگ الگ ہے. ماں باپ کی رائٹ الگ ہے، بیوی کی رائٹ الگ ہے، بچوں کی رائٹ الگ ہے، ان کے گرینڈ فادر کی رائٹ الگ ہے. ہر کی رائٹس الگ ہے. اسلام ڈیوائڈ کیا لائن کو کہ یہ پیرنٹس کی لائن ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے. تو مرد خود ڈیسائیڈ کرے کہ آپ اگر پیرنٹس کو خوش کر رہے ہیں اور اس کی بیوی کو مثال کے طور پہ آپ خراب کر رہے ہیں تو آپ اللہ راضی کبھی نہیں ہوں گا. یا آپ بیوی کو خوش کر رہے ہیں اور پیرنٹس کو ناراض کر رہے ہیں تو اللہ کا بھی کبھی راضی نہیں ہوگا. ان کے بھی حق کو ادا کرنا ہے، ان کے بھی حق کو ادا کرنا ہے. اینڈ وچ از ایوری بڈی نوز کہ وائف کا حق کیا ہے، پیرنٹس کا حق کیا ہے. نو، یہ کوشچن صرف بامبے کا نہیں ہے. امریکہ میں بھی جب ایسے سیشنز ہوتے ہیں نا تو زیادہ لیڈیز کے پاس سے آتے ہیں کہ مولانا پلیز یہ کوئی اسموکنگ. تو میں تھوڑی پی رہا ہوں، پلوایا جا رہا ہے. یہ کافی لمبا سوال ہے، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں میں.
Has God given permission to men to do second nikah without the permission of his first wife? If yes, then why God has not given big heart to women to tolerate it? My husband has done. आप इसको स्प्लिट करके नहीं, पढ़ो। पूरा सवाल ही नहीं साथी में. अच्छा, My husband has done second nikah. She doesn't stay with my husband as she is having 6 children. माशाल्लाह माशाल्लाह। She is Sayyad and a widow. But my husband is doing injustice with me, नहीं, treating यासीन me भाई, worse than a servant. यासीन भाई आप उसको स्प्लिट करके बोले तो फिर मैं जवाब दूँ। पहला पहला अच्छा, पहले सवाल. Has God given permission to men to do second nikah without the permission of first wife? मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी आवाज़ वो लोग सुन रहे हैं या नहीं। अगर वो लोग सुन रहे हैं और मैं कह दूं तो कल से कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे मिंबर के हक को अदा करना है, मैं नहीं डर रहा हूं। यस, आदमी, इंसान, मर्द दूसरी शादी कर सकता, लेकिन और दूसरी चीज उन्होंने ये पूछा कि क्या फर्स्ट वाइफ का परमिशन की जरूरत है? नो। इसलिए कि हमारे पास औरत को चाहिए दिल बड़ा बड़ा करे। जनाबे इब्राहिम की 2 वाइफ्स थी, हाजरा एंड सारा। सारा फर्स्ट वाइफ थे, हाजरा कनीस थी। सारा ने की शादी पहले हुई, लावलद थे 10 साल तक, बच्चा नहीं हुआ। जनाब इब्राहिम नबी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि बच्चा हो, तो हाजरा ने इतना दिल बड़ा किया कि अपनी कनीस से कहा कि जनाब इब्राहिम से कि तुम हाजरा से शादी कर लो। सारा ने कहा तुम हाजरा से शादी कर लो, जिससे जनाब इस्माइल पैदा हुए। उसके बाद ये जो सवाल है कि औरत को बिग हार्ट क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? नहीं दिया। जनाब इस्माइल की विलादत के बाद जनाब हाजरा भी औरत है, खातून है, उनके दिल में एक जज्बा, जलसी तो मैं नहीं कह सकता, एक तकलीफ होती थी हाजरा को देखकर, सारा को, इसलिए कि सारा के पास बच्चा नहीं था, हाजरा को इस्माइल हो गए थे। तो जनाब सारा ने जनाब इब्राहिम जैसे नबी को कहा कि तुम हाजरा को लेकर चले जाओ यहां से, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरी बहनों से, मेरी माओ से यही मेरा मारूजा है कि यह फितरत है, आपका दिल बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि अगर औरत अपने दूसरी बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ रहती है और मोहब्बत के साथ रहती है, इताअत के साथ रहती है, तो अल्लाह इतना अजर अजीम अता करेगा उस खातून को कि जिसके साथ नाइंसाफी हो रही, लेकिन वह सब्र करके सिर्फ इस नीयत के साथ जिंदगी गुजार रही है कि अल्लाह ने कहा कि शौहर की इताअत करो। Can there be 2 nayabs of imam at the same time? Yes. If yes, is it possible that there is a difference in their opinion on a topic of the same situation? एक चीज याद रखें, मौला कायना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रसूलुल्लाह का इरशाद है कि आप गौर से सुने, रसूलुल्लाह का इरशाद है कि अगर किसी उम्मत से या किसी बस्ती से अल्लाह किसी इंसानों से नाराज होता है ना, तो इल्म को उस बस्ती से उठा लेता। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह हमारे इस दौर में 207 में 5 या 6 मर्जा एट ए टाइम है। तो इसका मतलब यह है कि यह इल्म की वजह से अल्लाह आपसे राजी है। 2 मर्जा, 3 मर्जा, 5 मर्जा बिल्कुल रह सकते हैं। खुशी की बात है कि हमारे इतने उलमा एक वक्त में मौजूद है, कई ऐसे जमाने गुजरे, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मिसाल के तौर पे रहबर इनकलाब का यह मसला था आगा खुबैनी साहब का कि अगर रात में तुम सफर कर रहे हो हज पे या उम्रे पे एहराम बांध के और खुली गाड़ी नहीं है, तो रात में सफर कर रहे तो बकरा देने की के लिए कफारे की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी पीरियड में आगा खुई का जमाना था, आगा खुई ये कहते थे सेम मसले के ऊपर कि तुम रात में सफर करो या दिन में सफर करो, एहराम उम्रे का हो या एहराम हज का हो, तुमको खुली गाड़ी में जाना लाजिम है। देखिए ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस
ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है. आप इसको सही समझ रहे, आप इनको सही समझ रहे. आप जिसकी तकलीद में है, आप पर वाजिब है कि आप उसका अमल करें. इसलिए कि यू डोंट बॉदर योरसेल्फ कि ये इन्होंने ये क्यों कहा, इन्होंने ये क्यों कहा. आप मिसाल के तौर पे खुई साहब की तकलीद में, तो आपके उम्रे को, आपके हज को कबूल कराने वाले खुई साहब है और खुमैनी साहब नहीं है. तो आप उनकी तकलीद पे अमल कर रहे. रोज़े महशर अगर अल्लाह पूछे कि तू खुली गाड़ी में क्यों नहीं गया, तू बंद गाड़ी में क्यों गया, तो आप तो यही जवाब देंगे कि मुझे पता नहीं था, खुई साहब की मैं तकलीद कर रहा था, उनकी तकलीद में था, उनका मुखल्लिद था, इसलिए मैंने उन पे अमल किया. आपकी पूरे आमाल का जिम्मेदार मर जाए वक्त होता है. Without any valid reason, शौहर आपकी बीवी के परमिशन के बिना दूसरी शादी कर सकता है. क्योंकि यहाँ तो लोग ड्रॉप ऑफ एक्ट लोग वेट कर रहे हैं कि भाई अय्याशी करे बाहर. तो कोई रीजन ना हो तो I'll tell you one thing. फिका का बनाने वाला आबिद बिलग्रामी नहीं है. फिका का बनाने वाला, इस्लाम की फिका का बनाने वाला यहाँ का कोई मौलवी नहीं है, कोई मर्जा नहीं है. दिस इज वेरी क्लियर. मर्जा इवन आगाए खुई की फिका नहीं है. ये फिका मोहम्मदी है. और हलाल मोहम्मदी कयामत तक हलाल, हराम मोहम्मदी कयामत तक हराम. कोई मर्जा की फिका नहीं है. इस्लाम ये कह रहा है कि आप की इजाजत, अगर आप हराम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप हराम करते हैं, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, राइट. अगर आप हराम कर रहे हैं और आप अपनी माज़ल्लाह, जैसे आप कह रहे हैं कि हराम के लिए वो लोग जा रहे हैं, तो जो भी हराम कर रहा है ही इज रेस्पॉन्सिबल. इस्लाम रेस्पॉन्सिबल नहीं है. इस्लाम ये कह रहा है कि पहली बीवी से आपको, अगर आप परमिशन लेते हैं तो वेरी गुड, वो परमिशन देती है, इट्स वेरी गुड. अगर परमिशन नहीं देती है, आप, मेरा एक सवाल है कि इस्लाम में जितनी बेवाएं हैं, जितनी डिवोर्सीज हैं, जितनी विडोज हैं, ठीक है, हमारे माशरे में कितना है, उनका क्या होगा, कौन जिम्मेदार है उसका. 24 साल, अभी मुझे कल ही पता चला, बॉम्बे में एक मोमिना 24 इयर्स में विडो हो गई. अब अगर खुदा ना खास्ता मैं अपना मसला नहीं पेश कर रहा हूं, मैं इस्लाम का मसला पेश कर रहा हूं. 24 साल में बेवा हो गई, 2 छोटे बच्चे, पूरी जिंदगी उसकी पड़ी हुई है. अगर इस्लाम, ये क्रिश्चियनिटी का मजहब नहीं है कि एक दफा शादी हो गई शादी. नो, इस्लाम लॉजिक है. इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में है कि तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, एक दफा शादी के बाद डिवोर्स नहीं कर सकते. कैथोलिक्स में क्या है, प्रोटेस्टेंट्स में क्या है, चर्च ऑफ इंग्लैंड अब कोशिश कर रही है दूसरी शादी का और प्रॉब्लम्स का, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स में क्या है, दे कैन नॉट. एक दफा शादी हो गई. इस्लाम क्रिश्चियनिटी और यहूदी का मजहब नहीं है. इस्लाम में लॉजिक है, इस्लाम में इंसानियत है, इस्लाम में पूरी राइट्स हैं औरत के और मर्द के. अगर मसला यह है कि कैसा, अगर जितने डिवोर्सीज और विडोज है, उनकी जिंदगी का कौन रिस्पॉन्सिबल है, खुदा ना खास्ता अगर वो गुनाह करती है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मैं बस बातें डिटेल में नहीं बोल सक रहा हूं. इस्लाम ने इजाजत क्यों दी, 4 की इजाजत क्यों दी. दोस्तों याद रखो, अगर इस्लाम के उसके फ्रेम के अंदर कोई जिंदगी गुजारे ना, तो मैं चैलेंज में मिंबर से कह रहा हूं कि दुनिया से हराम खत्म हो जाएगा. दुनिया से हराम खत्म हो जाएगा अगर इस्लाम के फ्रेम के अंदर है. अगर आप अपनी दिल की ख्वाहिश और गुनाह कबीरा करने के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग. लेकिन अगर इस्लाम के दायरे में रहकर कर रहा है, अच्छा, दूसरी शादी का यह मतलब नहीं है कि जस्ट गो एंड एंजॉय और दूसरी शादी कर लो, पहली बीवी को छोड़ दो. हराम है, हराम है, हराम है. आप अगर दूसरी शादी करें तो उसके पूरे कंडीशंस को एक्सेप्ट करें. आपको पूरी राइट है, आपका पूरा आप पे वाजिब है कि अगर आपके निकाह में कोई और औरत है और ये औरत से आपने निकाह किया, तो दोनों औरतों के साथ अदल करना है, अदल, जस्टिस, इंसाफ करना है. आप ये नहीं कर सकते कि एक को जो है ना झोपड़ी में रखा और एक को पैलेस में ले जाकर रख दिया. नो, हराम है. दोनों के साथ इंसाफ करें. जब आप, इसलिए कि आप अच्छे डिसाइड करने वाले हैं, आप अच्छे जज हैं कि यू आर डूइंग और यू आर नॉट डूइंग. इफ यू आर नॉट डूइंग देन यू आर आंसरेबल टू अल्लाह. इज इट क्लियर? आप जितने हैं आप उतने ही ले और ना लें प्लीज. I have some non-Muslim friends who often complain
that they are not allowed to enter the masjid, can a separate facility be made for them so as to facilitate them to listen to our majlis? कर सकते, देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन मस्जिद में दाखिल होना, इसलिए कि आज भी मक्के में कोई नॉन मुस्लिम एंटर नहीं हो सकता। वो पाक और पाकीज़ा जगह है जो अल्लाह का घर है। आज भी इतने ज़माने में जो तरक्की का ज़माना है, 14 सेंचुरी में हम है, आज भी मक्के के जो हुदूद है, जो बाउंड्रीज है, वहाँ पे सिक्योरिटी बैठे रहती है, कोई नॉन मुस्लिम कैन नॉट एंटर द मक्का। तो सेम वे हमारे पास, इसीलिए क्यों हम करते हैं कि वो अल्लाह का घर पाक घर है। अगर कोई काफिर और मुश्रिक आएगा, नजासत होगी और मस्जिद अल्लाह के घर नजीस हो जाएगा, लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर आप एक सेपरेट रूम रख के करते तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। Maulana, we do not attend mixed gathering marriages. People question us, how do you go for Hajj or how do you go for shopping? Please give us some solution. फिर बोलो। Maulana, we do not attend mixed gathering marriages. जहाँ पे gents को समझ रहा हूँ। People question us, how do you go for Hajj or how do you go for shopping? देखिए, शॉपिंग औरत का एक मैं जनरल जो तरीका है औरत को कैसे रहना है, मिक्स गैदरिंग, शॉपिंग, मॉल्स में जाना, बच्चों के लिए शॉपिंग करना, हस्बैंड के साथ जाना, वो सब अलग चीज है, वो आप डिसाइड करेंगे। इस्लाम एक फ्रेम बनाता है कि औरत अगर हिजाब के अंदर है, हिजाब के अंदर, औरत हिजाब के अंदर है तो औरत जॉब कर सकती, औरत गाड़ी चला सकती, औरत बच्चों के लिए मॉल्स में जा सकती, औरत कैन गो एंड शॉप फॉर द चिल्ड्रन, एंड औरत कैन गो विद हर हस्बैंड। जब फ्रेम के अंदर मुकम्मल अगर औरत हिजाब में, मिक्स गैदरिंग में अगर फेले हराम हो रहा है, मिसाल के तौर पे म्यूजिक हो रही है, डांस हो रहा है, तो दैट इज हराम। अगर औरत नहीं जाती है तो हैट्स ऑफ, वो औरत को अल्लाह अच्छा रखे, उसकी तौफीकात में इजाफा करे। लेकिन आप मिक्स गैदरिंग को, शादी को लेके जाके मॉल से मत मिलाओ। अगर औरत घर से बाहर नहीं निकले और शॉपिंग को ना जाए तो कल इस्लाम का क्या असर होगा कि कोई बेवा है वो क्या करेगी, कोई डिवोर्सी है वो क्या करेगी, घर में बैठेगी, उसके घर में कोई मर्द नहीं है। इस्लाम ये मजहब नहीं है। आप हिजाब के अंदर आप जा चाहे जाए, इस्लाम का जो फ्रेम है उसमें आप रहेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। What should we do for fast acceptance of duas? ये दुआ के फास्ट एक्सेप्टेंस के लिए बेहतरीन टाइम आधी रात 12 बजे से सुबह फजर तक गुस्ल करें, नॉर्मल गुस्ल, वाजिब गुस्ल जैसा है। नियत यह करें कि मैं गुस्ल करती हूं या करता हूं अपनी हाजत को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए, वसीले से मासूमीन के कुर्बतन इल्लाह। गुस्ल करें 12 बजे के बाद, उसके बाद सदका दें। सदका, सदक़े के लिए भी ये नहीं है कि आप 100 रुपए दो या 1000 रुपए दो, 1 रुपया दो, सदका निकालो, निकाल के 2 रकत नमाज पढ़ो, हाजत की नमाज पढ़ के अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये का जो दुआ है सलामती की, वो दुआ पढ़ें। उसके बाद तस्बीह शहजादी कौन जो हम पढ़ते हैं 34, 33, 33, उसके बाद आप दुआ करें। आधी रात के बाद मासूम कहते हैं कि आधी रात के बाद गुस्ल करके सदका देके अगर कोई मुसल्ले पे जाके दुआ करता है तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ करके उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। If a non-Muslim wants to convert and accept Islam, how do we start teaching and preaching Islam to him or her from the beginning? What kind of books to use? Please suggest. There are so many books. बेहतरीन तरीका, किसी भी नॉन मुस्लिम को आप मुस्लिम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उससे यह पूछना है आपको कि तुम जबरदस्ती हो रहे या किसी के फोर्स में हो रहे हो या किसी इंटरेस्ट में हो रहे हो। वेरी सिंपल, ऐसा नहीं कि कोई इंटरेस्ट में कि कोई और एक दुनियावी इंटरेस्ट है उसमें हो रहा है और वो टाइमिंग के लिए होगा। अब इसलिए कि एक दफा कलेमा पढ़ने के बाद अगर कोई वापस जाता है तो वो मुर्तद हो जाता, और मुर्तद के लिए सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं है। एक दफा ईमान का आने के बाद ईमान नहीं जाता। मौला कायनात का जुमला जंगे ओहद में क्या है कि रसूल ने जब पूछा कि या अली जब सब चले गए थे छोड़ के तो तुम क्यों नहीं चले गए, तो इमाम ने क्या किया, क्या जवाब दिया, ईमान के बाद रुखसती वापसी कैसे होती। तो पहले ये सवाल ये करो कि कौन मुसलमान क्यों हो रहा है, व्हाई ही इज गेटिंग कमिंग टू आवर कम्युनिटी। अगर आ रहा है, दिल से आ रहा है, अहलन व सहलन, वो आप उसको सबसे पहले कलमा पढ़वाएंगे, कलमा पढ़वा के उसको पहले गुस्ल दिलवाइए। गुस्ल बताइए इसलिए कि पहले हलाल हराम, ये बड़ा बहुत लंबा वास्ट क्वेश्चन है, मैं इसकी सिर्फ हेडलाइंस दे रहा हूं। गुस्ल कराओ, कलमा पढ़ाओ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बताओ दीन और इस्लामिक टीचिंग्स के लिए, इस्लामिक साइंस के लिए, और हाउ वी कैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अवर इस्लाम। एक इंग्लिश की किताब है जो आगाए शिस्तानी की है अरबी में, उसका इंग्लिश में तर्जुमा हुआ, कराची में अवेलेबल है, लंदन में और अमेरिका में अवेलेबल है। तो वो आप पढ़ाएं, उससे आपको पूरे डिटेल्स आ जाएंगे।
is hookah allowed, which has only flavor and tobacco 0.5%? जायज है भाई, स्मोकिंग सब जायज है. ये आपने मस्जिद में पढ़ा, पर फिर भी क्वेश्चन है तो मैं बोल दूं. Why don't any Maulana recite on the duties of a husband for his wife and children? A husband comes from work and behaves as if he has done a very big favor towards his wife. He will not be helpful in the household work. But Maula Ali was very helpful to his wife in the work and in the upbringing of the children. यार मुझे हैरत है कि बॉम्बे में ये मसला है. मैं तो ये समझ रहा था उल्टा मसला है कि किसी और का डोमिनेशन है. यहां पे तो डोमिनेशन खत्म ही हो गया, पूरा हस्बैंड का डोमिनेशन है. बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा यार, वेरी गुड. पूरा अपने मर्द का डोमिनेशन रखा. लेकिन नहीं, आप फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, बीवी बड़ी मासूम होती है, औरत बड़ी मासूम है. आप उस पर जुल्म नहीं कर सकते. औरत पे कोई जुल्म करेगा, रसूल की हदीस में बयान कर दिया कि वो वकील बन के जो है ना अल्लाह की बारगाह में वो करे. आप जॉब करते हैं तो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. आप ये कैनॉट कम एंड से कि मैं जॉब करके आया, आई एम वेरी टायर्ड, नो आई वांट फूड, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए. यू कैन नॉट डिमांड विद योर वाइफ. नो, अगर जॉब कर रहे तो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू. आप ये आके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं थक के आ रहा हूं, मैं बॉम्बे से आ रहा हूं और आप मुझे ये करें, पैर दबाएं, हाथ दबाएं. नो, जो उसकी ड्यूटीज है वो परफॉर्म करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो परफॉर्म करे. वो तुम्हारी इताअत में तुम जॉब करो या नहीं तो तुम जॉब मत करो, घर में इतना पैसा तुम बिजनेस कारोबार करो कि उसको तुम खुश रखे. तो ये तो कोई आप डिमांड करके आप जुल्म नहीं कर सकते. एट द एंड जुल्म नहीं कर सकते. In Islam, every habit which is haram, there is some worldly logic behind it. My question is, what is the logic behind listening of songs? देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि सॉन्ग्स के लिसन, म्यूजिक, वाई म्यूजिक इज हराम. उसके कई रीजंस हैं. मैं आज पूरे रीजंस तो नहीं दूंगा, मैं एक रीजन देता हूं आपको. जितने म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक जो है, म्यूजिक को इसलिए भी हमारे उलमा कहते हैं कि हराम है. कुरान में है कि म्यूजिक हराम है, गिना हराम है. रीजन यह है कि इंसान जब पॉप म्यूजिक लगती है, आप कहेंगे आपको कैसे मालूम पॉप म्यूजिक है? राइट? मैं ये नहीं कहता जो बड़ी म्यूजिक जब जलती है ना, इसलिए कि भाई मैं भी अमेरिका में रहता हूं, यूरोप में रहता हूं, आई नो व्हाट इज म्यूजिक. नियत के ऊपर है कि आप किस नियत से सुन रहे हैं म्यूजिक. आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए सुन रहे हैं तो यू कैन जस्ट सी. ये नहीं कि आप नॉलेज को बढ़ाने अपना इंटरेस्ट भी उसमें लगा रहे. अल्लाह जानता है नियत क्या है आपकी. एनीहाउ, तो म्यूजिक में जब ये म्यूजिक चलती है और जो ड्रम्स और वो जब चीजें चलती हैं, आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे म्यूजिक से इसलिए हराम किया गया कि अल्लाह की जो वहदानियत है, अल्लाह का जो तसव्वुर है, वो एक लम्हे के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपके जहन से जाना नहीं चाहिए. म्यूजिक में इंसान इतना मौआ हो जाता कि फिर उसे कुछ चीज याद नहीं रहती, इसलिए वो हराम है. उसके कई और रीजंस भी है, कई और रीजंस है. मौका मिला तो मैं बताऊंगा, लेकिन वन ऑफ द रीजन ये है. In India, at every corner we have a beggar. How many people should we keep giving? ये तो आपके ऊपर है. अगर कोई प्रोफेशनल बेगर है, प्रोफेशनल बेगर्स है ना यहाँ पे, बॉम्बे में तो बहुत है, अब तो दुनिया भर में हो गए. आपको पता है कराची में प्रोफेशनल बेगर्स ऐसे कि आप एयरपोर्ट से उतरे, अगर आप रुपया देंगे तो कहेगा नहीं भाई डॉलर चाहिए. समझ रहे हैं आप? बड़ी करेंसी चाहिए उनको, फॉरेन करेंसी. ही नोज. इवन में बॉम्बे एयरपोर्ट पे उनको देखते हैं कि कौन सी फ्लाइट आ रही है. कुवैत से फ्लाइट आई तो पैसा नहीं मांगते, दीनार मांगते. दुबई की फ्लाइट से दिरहम मांगते. प्रोफेशनल बेगर्स के लिए कुछ नहीं है. लेकिन एक चीज याद रखो, अगर कोई हाथ फैलाता है तुम्हारे सामने तो समझो ये अल्लाह का हाथ है. और देने से जिंदगी बनती है. सदका बहुत बड़ी इबादत, अफजल तरीन इबादत सदका है. अभी आपने सुना दुआ की कबूलियत के लिए सदका लाजिम है. तो प्रोफेशनल बेगर्स हो गए ना. तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि प्रोफेशनल बेगर्स को नहीं देते हैं तो नथिंग रॉन्ग. तो आपके सामने, आप भी बॉम्बे के, इतना एक्सपीरियंस तो हुआ होगा कि किराए के बच्चों को लेके मांगा जा रहा है.
نہیں, ان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے, شیئر ہے, ان کا بھی شیئر ہے. یو نو کہ ہو از پروفیشنل اینڈ ہو از ناٹ پروفیشنل. What is the punishment for backbiting? یہ گناہ عظیم ہے, گناہ عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے. یو نو واٹ از بیک بائٹنگ؟ غیبت. میری پوری تقریر نصرت امام پہ پرسوں کی غیبت پر ہے, تو اس کا آنسر میں پرسوں دوں گا انشاءاللہ. What does the Sharia say about the gold and money left by mother and father for all children? And what is the punishment for not giving their share and keeping it? دیکھیے, گولڈ ہو یا سلور ہو یا ڈائمنڈز ہو یا منی ہو, کوئی چیز باپ کی میراث ہے. باپ مرتا ہے, اس کے پاس مثال کے طور پہ 5 کلو گولڈ ہے, 10 کلو سلور ہے, بلیک گولڈ ہے, ڈائمنڈز ہے, پیسہ جو بھی ہے, سب سے پہلے باپ ماں مرے, جس کی میراث ہے, جس کا یہ پیسہ تھا جو اپنی اولاد کو دے کے جا رہا, باپ ہو یا ماں ہو, تو اگر باپ مرتا ہے یہ پورا پیسہ اس کے پاس ہے. 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں, سب سے پہلے یہ پورا پیسہ ایک جگہ جمع کرے گا, رکھیں گے, کوئی استعمال نہیں کرے گا, نہ بیٹا استعمال کرے گا نہ بیٹی استعمال کرے گی, بلکہ باپ کی ول وصیت وہ پہلے کھولیں گے. وصیت کھول کے دیکھیں گے کہ وصیت میں باپ نے کیا لکھا, کہ کیا باپ نے یہ لکھا کہ میری مثال کے طور پہ نماز ہے, میرے روزے, میرا حج, میرا خمس باقی ہے, تو آپ جتنا خمس لکھا اتنا خمس دیں گے. اگر باپ کے اوپر حج واجب ہے تو باپ کا حج واپس, کوئی پیسے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. سب پہلے باپ کی جو جس کی پیسہ ہے, جس کی میراث ہے, اس کی ول دیکھیں گے. ول دیکھنے کے بعد اس میں یہ بھی چیک کریں گے کہ باپ کسی کو پیسہ دینا تو نہیں تھا. اگر اس نے لکھ دیا ہے ول میں تو پھر اس کا پیسہ اس کو دیں گے. جب پوری تقسیم ہو جائیں گی, یہاں تک ہے کہ اگر باپ نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا تو اس کی میراث میں سے مہر دو, پہلے مہر دو, اس لیے کہ مہر دینا واجب ہے. آج کل مجھے پتا ہے لکھواتے ہیں 10 لاکھ دینا کس کو ہے, صحیح ہے نا, لیکن واجب ہے. یہ سوچ کے مت لکھواؤ 10-15 لاکھ کہ دینا کس کو ہے. ہر چیز ادا کرنے کے بعد جو اسلام کا طریقہ ہے کہ ایک مرد کا 2 لڑکیوں کا حصہ ایک مرد کو دیں گا, جو شرعی طریقہ ہے وہ دینا پڑے گا. لیکن پہلے مرحوم کی پوری ول کے اوپر اس کے عمل کریں گے, اس کے بعد یہ پیسہ آپ کا ہوگا. نہیں, ایک چیز, مرنے کے بعد میں مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ میں میرے 3 بیٹے مثال کے طور پہ ہے, ایک بول رہا ہوں 3 بیٹے ہیں, اور میں نے ایک بڑے بیٹے کو میں بہت چاہتا ہوں, دوسرے 2 کو نہیں چاہتا. میں نے لکھ دیا کہ میں بڑے کو دوں گا, تم ان 2 کو نہیں, یہ حرام ہے, نہیں کر سکتا. اس ول میں بھی ہے, تو شرع یہ بولتی ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا پیسہ ہی نہیں ہے, مرنے والے کا تھوڑا پیسہ ہے. اسلام کسی کو کسی کے حق کو نہیں چھینتا. آپ کہیں کہ میں دوں گا, نہیں, آپ باپ کی وصیت پہ 10-20% عمل ہوگا, لیکن ایسا نہیں کہ کسی دوسری اولاد کا حق چھین گیا, ایک اولاد کو پورا پیسہ مل گیا. نہیں, اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا. میں نے دین اسلام قبول کیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ غیر مسلمان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے. میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ کیا دین ہے جو ماں کے گھر کھانے سے روکتا ہے. اسلام میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ حلال محمدی قیامت تک حلال ہے. اسلام کہتا ہے کہ نان مسلم مشرک نجس ہے, نجسن کہا, نجسن, مشرک نجسن کے پاک ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک, 2 خدا کو ماننا. اللہ کہتا ہے کہ میں سب کو معاف کروں گا, مشرک کو نہیں, جو شرک کرے. اور اسلام اسے پرمٹ ہی نہیں کرتا. قرآن کہہ رہا ہے, آپ اور ہماری فقہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیسا ممکن ہے کہ تم اللہ کو ایک نہیں مان رہے اور نجس ہے اور تم اس کے پاس کھانا. ایک چیز بتا دوں کہ کسی مشرک کے پاس کھانے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. آج کل شادیوں میں جو کیٹررز یوز کیے جا رہے ہیں وہ نان مسلم ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بس بورڈ لگ جاتا ہے حلال. دیکھیے, میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے 500 آدمی کو بلوایا. آپ کیوں آئے؟ میرے نام پہ آئے, ٹھیک ہے.
اب ذمہ دار کون ہے؟ آنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جو کھلا رہا ہے نا ہی از ریسپانسبل. مثال کے طور پہ بامبے میں ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے عبد الکریم ریسٹورانٹ. عبد الکریم ریسٹورانٹ، آپ پر کیا حکم ہے؟ سب مسلمانوں پہ، شیعوں پہ عبد الکریم ریسٹورانٹ حکم ہے. یو کین کلوز یور آئیز، یو کین گو دیر، یو کین ہیو کپ آف ٹی، فوڈ اینڈ یو کین کم بیک. کلوز یور آئیز، آپ کو فکر ہی نہیں ہے. لکھا ہوا ہے عبد الکریم، یو نو کہ یہ مسلمان ہے. رحمان ہوٹل اندر جائیں گے، لکھا ہوا ہے پنجتن کا نام مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے. ریسپانسبل کون ہے؟ اونر آف دی ہوٹل. یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک کہ کچن میں کی کون بنا رہا ہے، دودھ کہاں سے لا رہے ہو، گوشت کہاں سے لا رہے ہو. اٹ از ناٹ یور ریسپانسبلٹی. اسلام اتنا اوپن، اتنی اجازت دے دیا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. مسلمان ہوٹل میں جاؤ، جا کے آرام کے ساتھ کھاؤ، واپس آ جاؤ. تمہاری ذمہ داری نہیں. ذمہ داری اب وہ کیٹرز کو بلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ جس کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کہ وہ اگر کسی نان مسلم کو بلا کے کیٹر کراتا ہے تو ایک چیز یاد رکھے، آپ اگر اپنے گناہ اتنے ہیں اور 500 آدمی کے اور گناہ کا لے رہے ہیں، آپ کے گلے پہ آ جائیں گا پورا. جتنے دعوت میں آگے کھائے سب آپ ذمہ دار، اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کو اللہ کے ساتھ یو آر آنسربل ٹو اللہ کہ تم نے کیسے کھلایا، ان کو نجس کیا. آپ کو فکر کی بات نہیں ہے. Will the lizard go to hell? And if yes, why are they sent to the earth by God? نہیں خیر، ہیل میں جائیں گی، ہیون میں جائیں گی. آپ کو لیزرڈ کی فکر کیوں؟ اپنی فکر کریں نا. انسان اپنی فکر کرے بھائی، آپ لیزرڈ کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چار سوال ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے، مگر ایک سوال ہے، what amal can we do to have a pious son or daughter? بہت اچھا سوال. کہ اپنی اولاد کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھو، مرد یا عورت شادی کہاں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے. میں اس کا شادی کا بات کروں گا تو میں بتا دوں گا کہ شادی کس گھرانے میں کر رہے. پائس اولاد کسی روڈ پہ، کسی ایسی گھر سے لڑکی لانے یا لڑکا لانے. لڑکی بڑی پائس ہے، لڑکا پائس نہیں ہے، اور لڑکا بالکل حرام اور حرام کا خیال ہی نہیں کرتا، اور اس سے آپ شادی ہوئیں گے تو کبھی پائس نہیں ہوگی اولاد آپ کی. اس کی ڈیٹیل ہے، میں انشاءاللہ مجلس میں اس کا بتاؤں گا. Please explain tarjuma of Juma ayah in which Allah has shown his right hand, in which the universe is under the hand and all the 7 skies in a round like clock on the other hand. اور کلیئر کر دے اس کو، میں بعد میں اس کا جواب دوں. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا بول. 7 skies اینڈ ہاتھ کو کس کا ہاتھ ہے؟ یہ آپ نے بھی مجلس میں پڑھا، پھر بھی میں سوال پوچھ لیتا ہوں. What should we do for حاجت ہے حجت of امام زمانہ؟ Give examples. حجت امام زمانہ، امام زمانہ از اے حجت. امام زمانہ ہی حجت ہے. زمین پہ اللہ کی طرف سے امام زمانہ حجت ہے. Is it okay for girls to talk with boys in schools and colleges? دیکھیے، لڑکی بات کر رہی ہے، حجاب کے اندر ہے لڑکے سے. اگر آپ اپنی ضرورت کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن کی بات ہے، سبجیکٹس کی بات کرنا ہے، اس کو نارمل بات ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ اس سے گپے مار رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آپ ان سے ڈسکس کریں، ورلڈ ڈسکس کریں، نیوز مطلب دنیا کے ڈسکس کریں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو. لڑکی یا لڑکا ہو، آپ لڑکی سے یا لڑکے سے اننیسیسری بات نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. مولا کائنات کا زمانہ ہے، مولا خمبر کے ساتھ، مولا خلیفہ ہیں، مولا خمبر کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے. مولا جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ایک ینگسٹر کھڑا ہوا ہے اور ویل ڈریس ہے، اس زمانے کا جو بھی ڈریس تھا، ینگ لڑکا، بالکل ٹین ایج جس کو بولیں گے، 21 22 جیسی میری ایج ہے نا، تو ویسا لڑکا کھڑا ہوا ہے اور راؤنڈ اباؤٹ کے پاس کھڑا ہوا ہے. مولا گئے، واپس جب مولا آئے تو مولا نے خمبر سے کہا کہ اس کو گرفتار کرو، اریسٹ کرو، اور مسجد کے پاس لے کے جاؤ اور اس پہ 10 کوڑے لگاؤ. اس نے چیخنا شروع کر دیا. اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں اور میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا گناہ کیا؟ تو امام نے اس سے ایک جملہ کہا. وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھ پہ 10 کوڑے مار رہے ہیں.
تو امام نے کہا کہ اس پہ اور 10 لگاؤ, یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں, 20 لگاؤ. اس نے پوچھا کہ مولا ریزن کیا ہے, وائی. تو امام نے کہا کہ تو ایک ایسی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے کہ جہاں سے نامحرم گزر رہے ہیں, عورتیں, بازار ہے, راؤنڈ اباؤٹ ہے, وداؤٹ اینی ریزن آپ کسی مال میں اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ میں جا کے لڑکیوں کو دیکھوں گا, حرام. میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ میں اس کالج کے پاس جاؤں, گرلز کالج کے پاس, اور میں جا کے وہاں ٹھہر کے اپنا سیٹسفیکشن کے لیے 10-15 منٹ ٹھہروں, حرام. آپ اب پھر اسی کے برعکس عورت مکمل زینت کر سکتی, ہر وجہ کی زینت کر سکتی عورت, لیکن شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرے بس. عورت اتنی خوشبو نہیں لگا سکتی اگر وہ جا رہی ہے مثال کے طور پہ بازار میں یا آفس یا کہیں بھی, اتنی پردے میں, مکمل پردے میں, لیکن اتنی اس نے پرفیوم اپنے باڈی پہ ڈال دی کہ جب وہ جائے تو اس کی پرفیوم, اس کی خوشبو سے دوسرے مرد اٹریکٹ ہوں تو وہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے کتنی باریکی ہے. تو یہ میں 1-2-3 منٹ میں اس کا آنسر نہیں, میں اس کا پورا بتاؤں اس کے ڈیٹیلز کیا ہے. تو پورا نیت پڑتی ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں. اگر آپ اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ میں اچھی کپڑے پہن رہا ہوں, مجھے دیکھے خواتین دیکھے, تو وہ حرام ہے. اسی طرح عورت یہ ڈریس اپ کر رہی ہے کہ میں جاؤں گی تو باہر لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں بڑی اٹریکٹیو دکھوں, تو وہ حرام ہے. عورت زینت کرے اپنے شوہر کے لیے بس. مرد ایگزیکٹلی مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ عورتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر آپ کی نیت ہے تو نہ آپ کی زیارت قبول نہ آپ کی نماز قبول. Important question. Can my son keep long hair, which he says is today's fashion? بھائی یہ تو جا کے اگر آپ لوگ سب ایسی چھوڑ لیں گے تو یہاں کے باربرز بند ہو جائیں گے. ان کا بھی خیال رکھیں یار کہ باربر شاپس پورے بند ہو جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. بڑے بال اپنے آپ کو آخری زمانے کی ایک علامت بتا دو. بات امام زمانہ پہ چل رہی ہے نا, آخری زمانے کی ایک پریڈکشنز میں ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ مرد عورتوں جیسے, عورتیں مرد جیسے. ویری کلیئر کہ اپنے آپ کو ایسے بال کر کے مت بناؤ کہ پیچھے سے دیکھے تو تم خاتون نظر آؤ, لیڈی نظر آؤ. امام کے زمانے کے پریڈکشنز میں یہ پریڈکشن ہے. عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ تم ایسی چیز مت کرو کہ جس سے تم مرد نظر آؤ. حجاب اسی لیے رکھا گیا. Last 2 questions. Very good. Last 2. Maulana, I would like to know the name of that namaz you were mentioning in the majlis, the 40 rakat namaz. 40 رکعت نہیں ہے, 2 رکعت نماز ہے. نماز کی نیت ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا میں نماز پڑھتا ہوں. 2 رکعت طلب حاجت کی امام زمانہ سے قربتاً اللہ. Last question for the day. How to make niyat of ziyarat Ashura? And can a person, how to make niyat of ziyarat Ashura? زیارت عاشورہ پڑھے, زیارت وارثہ پڑھے, زیارت جامعہ پڑھے, زیارت امیر المومنین, کوئی زیارت معصومین کی آپ پڑھے. تو آپ کے لیے میں آج بہترین طریقہ بتاتا ہوں زیارت پڑھنے کا. زیارت کے لیے کیا ہے پتہ ہے کہ آپ جب زیارت پڑھتے تو آپ یہ مت کہیں کہ میں زیارت پڑھتا ہوں اپنی طرف سے قربتاً اللہ. نو, آپ یہ بھی چلے گا, مطلب ایسا نہیں ہے کہ منع ہے. نو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک زیارت وارثہ 1 لاکھ آدمی کو ثواب ملے, تو آپ یہ نیت کریں کہ میں زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ یا زیارت جامعہ یا زیارت اربعین, جو بھی آپ زیارت پڑھیں, زیارت پڑھتا ہوں میں اپنی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, محبان آل محمد جو زندہ ہیں ان کی طرف سے, اس کے بعد جو مردہ ہیں ان کی طرف سے. آپ 1 لاکھ نام لو, ڈزنٹ میٹر. جمیع مومنین کی طرف سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ کہ اگر اس وقت کسی کی خبر میں کسی کو عذاب ہو رہا ہے, کوئی محب آل محمد ہے, اس کو فشار کا عذاب ہو رہا یا کوئی تکلیف ہو رہی, اس لیے کہ یو ڈونٹ نو کہ کون کس حالت میں, تو آپ زیارت وارثہ میں یا عاشورہ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں نیت میں کہ پروردگار کسی محب آل محمد کو اگر تکلیف ہے, عذاب میں, پریشانی میں, خبر میں, تو اس زیارت عاشورہ کا ثواب فلاں مومن کو دے دے. تو معصوم کہتے ہیں کہ ایک زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ, کوئی زیارت آپ پڑھیں گے, آپ کو پتہ نہیں 1 لاکھ آدمی کو آپ کی وجہ سے جب ثواب ملے گا تو آپ کو اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی زندگی میں سوائے رحمت کا کچھ نہیں ہے. Can a person ask for his needs after the sajda? بے شک دعا مانگنا افضل ترین عبادت. اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے نا, بندے کا سب سے زیادہ جو پسند ہے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور دعا مانگنے کے لیے آپ یوں بیٹھ کے دعا نہیں مانگے,
یہ دل میں دعا نہیں مانگے, مانگے وہ کریم دے گا. دعا مانگنے کا بہترین طریقہ مظلوم کربلا کا ہے. حسین ابن علی بتاتے روز عرفہ کی دعا, 60 ہجری کا حج عمرے میں بدل کے امام حسین باہر نکلے, عرفے کا دن آیا. راوی کہتا ہے کہ امام خیمے سے باہر آ گئے اور آ کر ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا, ایک ہاتھ آسمان کی طرف لے کے گئے زیر سما. اور زیارت دعا کے لیے اور ایک طریقہ بتا دوں کہ جب انسان زیر سما جا کے دعا کریں گا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. یعنی آسمان کے نیچے آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کریں نو پرابلم, ہوتی ہے قبول, لیکن آسمان کے نیچے جائیں گے تو بہت قبول. مظلوم کربلا کا عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ اٹھا دیا, ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا, آنکھوں میں آنسو, اور دعا مانگتے وقت اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یقین کریں کہ قبولیت دعا ہے. دعا مانگو اپنے گناہوں کو یاد کر کے. تو امام حسین بولتے ہیں کہ تم جب دعا مانگو تو تم یہ سمجھ کے مانگو کہ تم غلام ہو اور وہ تمہارا آقا ہے, اور اس کے سامنے ہاتھوں کا بھلا, شرماؤ مت. امام کا عجیب جملہ, امام کہتے ہیں کہ تم دنیا والوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ, اللہ سے کبھی نہیں شرماؤ کہ یہ دیکھے گا, یہ دیکھے گا, یہ دیکھے گا. کہا کہ لوگوں کو دیکھنے سے شرماؤ مت, تم یہ سمجھو کہ تم حقیر ہو اور وہ سب سے بڑا ہے, اور اس کے سامنے جب ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ ان کو ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں کرتا جو اس کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. I think we refer to increase the namaz after sajda. After sajda, نماز مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز ختم ہو گئی, 3 رکعت اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا, نماز ختم ہو گئی. اللہ اکبر سے نماز ختم نہیں ہوتی, سلام سے نماز ختم ہوتی. یہ مستحب ہے, اللہ اکبر کا کہنا مستحب ہے. جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ کی نماز ختم ہو گئی. 3 دفعہ اللہ اکبر جو ہم شیعہ کرتے یہ مستحب ہے, اجر ہے, ثواب ہے, یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ سجدے میں جاؤ, سجدے میں جا کے مانگو کوئی بات نہیں, ہاتھ اٹھا کے مانگو کوئی بات نہیں. آپ دعا مانگ سکتے ہیں. I think we finish here, but Muhammad was Muhammad